السلام علیکم محترم سامعین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں اسلم مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین اسلام۔ سامعین، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، جس میں ہم آج آپ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ واقعہ کو جس طرح ہے سامعین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا دربار لگا تھا، کافی لوگ جمع تھے۔ درباریوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اونچی آواز سے کہا، یا عمر لا تنسب موتک، یا عمر لا تنسب موتک، یا عمر لا تنسب موتک۔ 3 مرتبہ یہ جملہ بھری مجمع میں، بہت بڑی عوام میں، محفل میں حضرت عمر فاروق اعظم کو کہہ دیا کہ اے عمر اپنی موت کو نہ بھولو، اے عمر اپنی موت کو نہ بھولو۔ 3 مرتبہ جب یہ جملہ دہرایا، سامعین، اگر یہاں کوئی اور بادشاہ ہوتا، حکمران ہوتا، امیر ہوتا، تو وہ اس شخص کی گردن قتل کروا دیتا، گردن اڑوا دیتا۔ لیکن چونکہ آپ ایک خلیفۃ المومنین ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ نے اس شخص کو اپنے قریب بلایا۔ وہ قریب آیا، آپ نے کہا، یہ جملے جو تو نے مجھے کہے ہیں، میں تمہیں اپنی اس جملے سنانے کے لیے تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ رہا ہوں۔ تم ڈیلی جب میرا دربار لگ جائے، تم ڈیلی میرے دربار میں آنا اور کھڑے ہو کر 3 مرتبہ مجھے یہ نصیحت کرنا۔ میں تمہاری تنخواہ مقرر کرتا ہوں، اجارہ مقرر کرتا ہوں، تمہاری سیلری ہوگی، تم مہینے کے بعد آ کے اپنی اس کام کی مجھ سے سیلری لے لینا۔ وہ بندہ راضی ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں نصیحت تھی، موت کی یاد تھی۔ یا عمر لا تنسب موتک، اے عمر اپنی موت کو نہ بھولو۔ موت کی یاد اس جملے کے اندر تھی۔ آپ نے اس شخص کو سیلری پہ رکھا۔ وہ شخص آپ کو ڈیلی دربار لگتا، آپ کا وہ شخص ڈیلی آتا، ڈیلی آ کر آپ کو یہ جملے کہتا، یا عمر لا تنسب موتک، یا عمر لا تنسب موتک۔ جب مہینے کا اینڈ ہوتا، آ کر سیلری لیتا چلا جاتا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن وہ شخص یہ نصیحت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا، اب تم آئندہ بعد جو ہے مجھے یہ نصیحت کرنے کے لیے نہ آنا۔ وہ بندہ حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا، یا امیر المومنین، کہ آپ نے اس کام کے لیے کسی اور بندے کو رکھ لیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں نے کسی کو نہیں رکھا۔ اس نے عرض کی، کیا پھر میری نصیحت میں کچھ کمی رہ گئی ہے؟ میں نے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ آپ نے کہا، نہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پھر آپ جو ہے آپ نے کیوں نصیحت بند کروا دی ہے؟ کیا اب آپ کو موت کی یاد کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اب آپ کو موت کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اب آپ کو موت کی یاد کی ضرورت نہیں ہے؟ اس شخص آپ نے فرمایا کہ نہیں، موت کی یاد کی ضرورت بھی ہے، نصیحت کی بھی ضرورت ہے، لیکن اب تمہاری نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی داڑھی میں ہاتھ مارا، داڑھی میں سے ایک بال سفید نکال کے اس کو دکھا دیا کہ اب مجھے تمہیں ضرورت نہیں ہے مجھے موت کی یاد دلانے کی، اب یہ داڑھی کا جو سفید بال ہے یہی کافی ہے مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے۔ سامعین، ہمارے کئی بزرگ ہیں جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی، پورے جسم کے بال سفید ہو گئے، عمریں ڈھل چکی ہیں، اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، نظر کمزور ہو چکی ہے، سماعت کمزور ہو چکی ہے، زبان میں لکنت آ گئی ہے، دماغ میں وہ پختگی نہیں رہی، لیکن گناہوں کا بازار دیکھ لیں، اب بھی وہی گرم ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، داڑھی کٹوانے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی اس حکایت سے ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے، جب ہمارے سر کے بال یا داڑھی کے بال میں سے کوئی بال بھی سفید ہو جائے تو موت کی یاد دلانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انسان کو سنبھل جانا چاہیے کہ میرے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہیں، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھے کبھی بھی موت آ سکتی ہے، میں موت کے اور نزدیک ہو چکا ہوں۔ انسان کو پھر تھم جانا چاہیے، گناہوں کا بازار گرم جو اگر کر رکھا ہے اس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے، اپنے سارے معاملات کو سمیٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے اور توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ سامعین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔